دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کے صدر کو یوم اتحاد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جوبا امن معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے سوڈان میں قیام امن کے سلسلے میں دوحہ کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 کے نئے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وبا کے خلاف ملنے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو جاری رکھا جائے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کے صدر جناب فرینک والٹر اسٹائنمائر کو ان کے ملک کے یوم اتحاد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے عراق اور جرمنی کے صدور کو مبارکباد کے برقی تار روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کی چانسلر محترمہ انجیلا میرکل کو ان کے ملک کے یوم اتحاد کے موقع پر تہنیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزارت بلدیات و ماحولیات کا پہلا سالانہ فورم برائے منصوبہ بندی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ 8 دنوں تک جاری رہنے والے اس ورچوئل فورم کے آخری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ہدایات دیں کہ پیشہ ورانہ ملازمتوں کے لیے قطری شہریوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ لیبر مارکیٹ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ریاست قطر نے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدوں کی روح سے عائد ہونے والی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی پروگراموں کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ترقی دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کیا۔ یہ اجلاس ایٹمی اسلحے اور اس کی پروموشن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عالمی دن کے موقع پر بلایا گیا تھا۔ سوڈان کی حکومت اور مسلح انقلابی گروپوں کے درمیان آج جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس تقریب میں متعدد ملکوں کے سربراہان، نمائندے اور اعلیٰ حکام کے علاوہ افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے تقریر کرتے ہوئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطری حکومت اور قطری عوام کی جانب سے معاہدے کے فریقوں کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور سوڈان میں قیام امن کے سلسلے میں قطر کے تاریخی کردار پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سوڈان کی خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دقلو نے سوڈانی حکومت اور انقلابی گروپوں کے درمیان امن معاہدے کے لیے قطر کی پہل پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کی کہ دوحہ اسی طرح سوڈان کی سپورٹ جاری رکھے۔
सूडान के मुतालिक एक और आलमी प्लेटफॉर्म पर कतर ने अपने मुस्तकिल और बुनियादी मौक़िफ़ को दोहराया है, जो सूडान की सालमियत, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम और अमन, आज़ादी और इंसाफ व तरक्की की सूडानी अवाम की उमंगों की हिमायत और सपोर्ट पर मबनी है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने सूडान के बारे में आज़ाद माहिरीन की रिपोर्ट पर बुलाए गए भरपूर इंटरेक्टिव सेशन के दौरान कतरी मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए अपील की कि सूडान के नाम को दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए, ताकि उसको मौजूदा नाजुक तारीख़ी मरहले के दौरान पेश आने वाली रुकावटों को पार करने में आसानी हो। रियासत कतर ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो मसला फ़लस्तीन के हामी अपने मौक़िफ़ और पॉलिसी पर कायम है, ताकि फ़लस्तीनी अवाम अपने तमाम जायज़ हुकूक दोबारा हासिल न कर लें। इन ख्यालात का इजहार जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत और तरक्की में कतर की नुमाइंदगी करते हुए किया और कतरी मौक़िफ़ पढ़कर सुनाया। कतर ने अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि असबाब व मुहर्रिकात या रीज़न्स एंड मोटिव से क़त्ए नज़र कतर हर तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात को मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और अफ़गान अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 3 अक्टूबर 2020 को मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के 175 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की इस बीमारी से वफात हो गई है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि 194 अफराद मजीद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कोविड-19 से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,23,302 हो गई है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आने का मतलब ये नहीं है कि कतर में ये वायरस ख़त्म हो गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुतालबा किया कि बीमारी के खिलाफ मिलने वाली इन कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए तमाम एहतियाती पाबंदियों पर सख्ती के साथ अमल जारी रखा जाए। मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों पर अमल दरामद करते हुए मुताल्लिका सरकारी इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन अफराद ने उस अहदनामे या अंडरटेकिंग की वायलेशन की थी जिसमें साफ लिखा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके साथ कानूनी बाज़पुर्स की जाएगी। आलमी सतह पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप के कोविड-19 से मुतासिर होने की खबर सर फहरिस्त है। सदर ट्रंप इलाज के लिए व्हाइट हाउस छोड़कर एक फौजी अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक वो अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि सदर ट्रंप अपने सदारती इख्तियारात नायब सदर को मुंतकिल नहीं करेंगे और अपना कामकाज जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि उनकी सेहत ठीक है। वाज़ेह है कि अस्पताल में भर्ती होने की वजह से सदर ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरियासना रिपब्लिकन सेनेटर रॉन जॉनसन सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के डायरेक्टर बिल स्टेपियन और ट्रंप की साबिका एडवाइजर मोहतरमा किलियान कोनोई भी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद ये खदशात पैदा हो गए हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर वायरस ज़दा अफराद हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के मुलाजिमीन को ऑर्डर दिया गया है कि वो सदारती कम्प्लेक्स में तमाम आम मकामात पर फेस मास्क लगाएं।
ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود جاوید اوغلو نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کے کسی بھی فیصلے کے الٹے نتائج برآمد ہوں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو قرباخ سے آنے والی اطلاعات میں روسی خبر رساں ادارے تاس کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے آج شمال اور جنوب کی سمتوں سے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقے میں پیش قدمی کی ہے۔ دریں اثنا آرمینیائی حکومت کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ آذربائیجان آرمینیا کی سرحد پر بڑی تعداد میں فوج جمع کر رہا ہے۔ اسی دوران میں ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ سرحدوں کے قریب ہونے والی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں جاری لڑائی کو بات چیت کے ذریعے فوراً ختم کیا جائے۔ اور اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے کہ ایٹمی اسلحے کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ یو این او کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے زور دے کر کہا ہے کہ اس پلانٹ پر زندگی کی بقا کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ لازمی امر ہے۔ ایٹمی اسلحے کے خاتمے کے لیے منائے جانے والے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر انہوں نے ایٹمی اسلحے کے مکمل خاتمے میں رکنے یا سست روی کا شکار ہونے سے خبردار کیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کے صدر کو یوم اتحاد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جوبا امن معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے سوڈان میں قیام امن کے سلسلے میں دوحہ کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ اور ملک میں کووڈ 19 کے نئے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وبا کے خلاف ملنے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس نشریے کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔